نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب. نور والی کتاب پروگرام آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو گئے ہیں، اور آج بھی آپ کو انشاءاللہ کچھ انفارمیٹیو باتیں سیکھنے کو سمجھنے کو ملیں گی. آپ سے التجا یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ یہ پروگرام پورا دیکھیں. پیارے بچوں، فضیلت درود پاک کی بہت ساری ہے. ہم سنتے بھی ہیں کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اس پہ اللہ پاک 10 رحمت نازل فرماتے ہیں، اور بھی فضیلتیں ہیں. لیکن اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ درود پاک کوئی نہ پڑھے تو کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، فرمایا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا. تو جب بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، درود پاک پڑھنا چاہیے. کوئی بھی مسلمان نہیں چاہتا نا کہ وہ جنت کا راستہ چھوڑے. جنت کا راستہ اپنائیں گے تو جنت میں جائیں گے، اللہ پاک خوش ہوگا. تو ہمیں درود پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا ہے، اور کبھی بھی بھولنا. ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. پیارے بچوں، ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. جی پیارے بچوں، تجوید کلاس سیگمنٹ میں سب سے پہلے آپ کو سنائیں گے قرآن پاک کی تلاوت. آج ہمارے ساتھ صفی اللہ بھائی موجود ہیں اور ہمیں سورہ ضحیٰ کی تلاوت سنائیں گے. سورہ والضحیٰ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، کیا بات ہے. سورہ ضحیٰ کی تلاوت آپ نے سنی. پیارے بچوں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے بورڈ پر سورت موجود ہے اور اس کی ابھی چند آیتیں ہیں، باقی بھی ہیں، وہ انشاءاللہ جب وہاں تک پہنچیں گے اس کو بھی سمجھیں گے. پہلے ان آیتوں کو ہم کچھ سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی سورہ والضحیٰ کی تلاوت آپ نے سنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشلی یہ بات تھی کہ وہاں پر ہم نے جو حروف مدہ ہیں اور جو کھڑی حرکات ہیں ان کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ ان کو ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچنا ہے. اچھا، حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے علاوہ بھی کچھ اسپیشل مد ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، ایسی بہت ساری. اور میں نے بتایا تھا کہ اگر حروف مدہ کے بعد آپ نے دیکھنا ہے حمزہ، اگر حمزہ آ جائے تو 2 الف، اور اگر تشدید آ جائے یا پھر جزم آ جائے تو پھر 3 الف. اس کے علاوہ آپ نے صرف 1 الف کھینچنا ہے. تو ماشاءاللہ صفی اللہ بھائی نے اچھی تلاوت کی، لیکن تھوڑے سا اس حوالے سے غلطی ہو گئی ہے. آپ نے کھڑی حرکات کو صرف 1 الف کھینچنا ہے. یہ دیکھیں، یہ آ گئی کھڑی حرکات، یہ آ گئی، یہ رہی کھڑی حرکات، یہ رہی کھڑی حرکات، یہ رہی کتنی ساری کھڑی حرکات ہیں نا. آپ کے سامنے جتنی آیت لکھی ہوئی ہے اس وقت بورڈ پہ، سب کا جو لاسٹ لیٹر ہے اس پر کھڑی حرکت ہے. تو یہ جو کھڑی حرکت ہے اس کو آپ نے صرف 1 الف کھینچنا ہے، زیادہ اس کا خیال رکھنا. ہاں، جو مد ہے، جیسے یہ آ گئی مد لازم ہے نا، حروف مدہ کے بعد تشدید آ رہی ہے، میں نے بتایا تھا زیادہ کھینچنا ہے، تو اس کو زیادہ کھینچیں گے، 3 الف اس کو آپ کھینچیں گے. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ 1 الف کتنا ہوتا ہے. کچھ یاد آ رہا ہے؟ کون بتائے گا؟ بس جلدی سے بتا دیں تاکہ ہم نئی بات سیکھیں پھر آج کی. ان کو مائک دیجیے گا، مائک دے دیجیے. جی، آپ نے بتایا تھا کہ ماں اور پھول جتنا کھینچتے ہیں اتنا 1 الف کو بھی کھینچنا ہے. ماں، 1 الف یہ پیارے بچوں، ماں، پھول، پھول جتنا آپ کھینچتے ہیں یہ 1 الف ہے. ٹھیک ہے، ماں ایسے بھی نہیں کہتے یہ حرکت بن گئی. پھول ایسے بھی نہیں کہتے حرکت بن گئی. ماں یہ بھی نہیں کہتے، یہ اسپیشل مت بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو 1 الف کتنا کھینچنا ہے یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اگلی جانب بڑھتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ لکھا ہے واللیلی، کیا لکھا ہے؟ اور آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. یہ آ گیا، یہ لکھا ہے ولا سوفا، کیا لکھا ہے؟ یہ دیکھیں، یہاں یا ساکن سے پہلے ہے زبر اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے ہے زبر. جب بھی یا ساکن سے پہلے یا واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے اس کو بالکل بھی اور نرمی سے بھی پڑھتے ہیں، نرمی سے، پیار سے. ولا سو غلط، ولی یہ غلط، نارمل ولی. حرف لین ہے، یہ لین کا مطلب نرمی کرنی، کھینچنا نہیں ہے. ولی اور ولا سو. تو جب بھی آپ دیکھیں قرآن پاک میں واو ساکن لکھا ہوا، فوراً دیکھیں اس سے پہلے زبر ہے کیا. اسی طرح یا ساکن ڈھونڈیں. آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آپ کے سامنے یا ساکن آ گیا، جیسے ہی یا ساکن دیکھیں تو فوراً ڈھونڈیں آپ اس سے پہلے زبر ہے. اگر زبر ہے تو پھر آپ نے فوراً کیا کرنا ہے؟ کھینچنا ہے یا بغیر کھینچے پڑھنا ہے؟ جی ہاں، بغیر کھینچے پڑھنا ہے، کیونکہ حروف لین کو بالکل بھی، بس یہ 2 ہی ہیں، بس یہ 2 یاد کر لیں، بس یہ 2 ہی ہیں. اس کو کہتے ہیں یالین اور اس کو کہتے ہیں واولین. اس کو کہتے ہیں یالین. اور یہ واولین. یہ یالین. اور یہ واولین. اور پھر یہ کیا ہے؟ یالین ہے. یہ اس کو کتنا کھینچنا ہے؟ اس کو جی، اس کو بھی نہیں کھینچنا ہے. ایک آخری بات ہم سیکھ لیتے ہیں، جلدی ڈھونڈتے ہیں. را ڈھونڈیں بھائی. را نظر آ رہا ہے؟ را پہلی آ گیا، گننا شروع کر دے. 1 آگے ڈھونڈتے ہیں، آگے 2 اور 3 اور 4، چوتھا ہو گیا نا، 3 اور 4. آگے بڑھتے ہیں، 4. اچھا بھائی، ابھی جو ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے اس میں 4 را ہے. دیکھیں، را کے اوپر زبر، اوکے، را کے اوپر 2 پیش، ٹھیک ہے، را کے اوپر زبر، ٹھیک ہے، را ساکن سے پہلے زبر. یہ جتنے را ہے ان سب را کو موٹا پڑھنا ہے. جی، ایک اور چھوڑ دیں میں نے. ہاں 2 یہ رہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ کتنا ہو گیا؟ را 5 ہو گئے، 4 نہیں بھائی، 5 ہو گئی. 5 یہ را کے اوپر زبر. تو یہ جتنے را یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں ان سب را کو موٹا پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے بچوں؟ باریک. ہاں، اگر را کے نیچے زیر آتا ہے نا، زیر، پھر باریک پڑھیں.
اور اگر را ساکن سے پہلے اصلی زیر آ جائے جب بھی، لیکن یہاں پہ کیا ہے، را ساکن سے پہلے زبر موٹا، را کے اوپر زبر موٹا، را کے اوپر دو موٹا، را کے اوپر زبر. تو ان سب میں را کو کیسا پڑھنا ہے، پورا پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، رب کا نہیں بلکہ رب کا. فتر تر نا، آپ کو سننے میں بھی عجیب سا لگ رہا، کہیں ایسے پڑھنے آپ ٹھیک پڑھے نا. فتر کیا ہوتا ہے، فتر تر. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ کہ آپ نے را کو موٹا کیا، تا کو بھی موٹا کر دیا. ہاں، تا کو باریک پڑھنا، فتر. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں، آج آپ نے را کے بارے میں سنا کہ را کو کیسے پڑھنا ہے، اور یہ سنا کہ حرف لین کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں، اور حرف مدہ کو ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچنا ہوتا ہے. ان باتوں کو یاد رکھنا ہے، ان کی پریکٹس کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ بھی ٹھیک قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے قرآنک ہسٹری. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں سنا تھا کہ قرآن پاک کی 7 منزلیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں، اور قرآن پاک کی جو صورتوں کے اعتبار سے ترتیب ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتا دیا تھا کہ یہ صورت ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، یہ صورت یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پہ ختم ہوتی ہے. یہ ترتیب ہو گئی تھی. اس کے بعد آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد قرآن پاک کو پاروں پہ تقسیم کیا گیا. کس پہ تقسیم کیا گیا؟ یعنی 30 پارے بنائے گئے، تاکہ جو ایک مہینے میں پورا قرآن پاک ختم کرنا چاہے تو وہ ایک ایک پارہ پڑھے. تو 30 دن میں کتنے پارے؟ 30 پارے مکمل، مطلب ایک قرآن پاک. اور جو 7 دن میں ختم کرنا چاہے وہ کس طرح پڑھے گا؟ پاروں کے اعتبار سے، منزلوں کے اعتبار سے. تو 7 منزلوں کے بارے میں آپ نے سنا تھا، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کون سی منزل کہاں سے شروع ہوتی ہے نا. اچھا، آپ قرآن پاک کی کھولیں گے نا تو اس کے نیچے سب سے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے منزل. وہاں سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں. ہاں، منزل 1 2 3 4 5 6 7 پورا آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں. آج ہم نے ایک نئی بات سیکھنی ہے، اور ہو سکتا ہے شاید آپ کے لیے حیرانی والی بات ہو. وہ یہ بات ہے کہ پہلے نا شروع میں قرآن پاک پر زبر، زیر، پیش، یہ اعراب وغیرہ نہیں ہوتے تھے. ابھی جیسے بھی آپ نے دیکھا نا، قرآن پاک پہ کہیں زبر دیکھا، کہیں زیر دیکھا، پیش دیکھا، ہوتے ہی نہیں تھے. آپ کہیں گے ہیں لوگ کیسے پڑھتے تھے؟ بغیر زبر، زیر، پیش کا تو پڑھا ہی نہیں جا سکتا ہے نا، مشکل ہو جاتی ہے. بات یہ تھی کہ وہ تھے عربی دان، یعنی ان کو عربی آتی تھی، بہت اچھی عربی آتی تھی، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا، تو پھر کیا ہوا، جو عرب لوگ ہیں نا، عرب لوگ، ان کے لیے بھی قرآن پاک بغیر اعراب کے، بغیر زبر، زیر، پیش کے پڑھنا مشکل ہونے لگ گیا. جیسے ابھی ہمارے سامنے کوئی مشکل سے اردو رکھ دے تو ہم نہیں پڑھ سکیں گے نا، لیکن نارمل اردو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس پہ تو اعراب نہیں ہے. تو جو عربی دان تھے تو وہ عربی میں قرآن پاک ان کے لیے پڑھنا ان کے لیے مشکل ہونا شروع ہو گیا. اسی طرح آپ کو پتہ ہے اسلام پھیل رہا تھا دنیا میں، تو بہت سارے وہ لوگ بھی اسلام قبول کر رہے تھے جن کی زبان عربی نہیں تھی. اب تو ان کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ قرآن پاک پہ تو زبر، زیر، پیش ہے نہیں، اب ہم قرآن پاک کیسے پڑھیں؟ جب عربیوں کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے اب، تو جو عربی نہیں ہے، جو عربی نہیں ہوتے نا، جو عربی زبان نہیں جانتے، ان کو کہتے ہیں عجمی. کیا کہتے ہیں؟ عجمی. جو عربی نہیں بولتے اپنی زبان بولتے ہیں. ہم بھی عجمی ہیں، کیونکہ ہم کون سی زبان بولتے ہیں؟ کچھ انگلش بولتے ہیں، کچھ فارسی بولتے ہیں، کچھ پنجابی بولتے ہیں. تو بہت بڑا مسئلہ. تو پھر کیا گیا مسلمانوں کی آسانی کے لیے یہ کہ قرآن پاک پہ زبر، زیر، پیش لگائے گئے، تشدید لگائی گئی، جزم لگایا گیا، یہ سارے اعراب لگائے گئے. تو اب قرآن پاک پڑھنا کتنا آسان ہو گیا نا ہمارے لیے. ہم زبر دے کے فوراً آرام سے پہچان لیتے ہیں، یہاں ہم نے را پڑھنا ہے، ری نہیں پڑھنا. اور را کے نیچے اگر زیر ہو تو فوراً پہچان لیتے ہیں، یہاں ری پڑھنا ہے، رو نہیں پڑھنا، ایزیلی پہچان لیتے ہیں. تو یہ ہماری آسانی کے لیے کیا گیا. اسی طریقے سے پہلے قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں نا، صورتوں سے پہلے نام نہیں لکھے ہوتے تھے. ابھی جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو جب کوئی نئی صورت سٹارٹ ہوتی ہے تو اس سے پہلے نام لکھا ہوا ہوتا ہے نا، جیسے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ، پہلے نام نہیں لکھے ہوتے تھے. پھر قرآن پاک کی صورتوں سے پہلے نام بھی لکھ دیے گئے ہماری آسانی کے لیے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اچھا اب یہ جو میں صورت پڑھ رہا ہوں اس صورت کا نام
یہ ہے. تو پیارے بچوں نئی سی بات آپ کو پتہ چلی, آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے, اور جب بھی قرآن پاک کو پڑھنا ہے نا تو یہ یاد رکھ کے پڑھنا ہے کہ کتنی قربانیوں کے بعد, کتنی ایفرٹس کے بعد پورا قرآن پاک جمع ہوا, اس پہ اعراب لگے, اتنا کچھ ہوا, پھر یہ ہم تک پہنچا ہے, اس کی حفاظت کی گئی ہے. حفاظ کرام نے اسے اپنے سینوں میں یاد رکھا ہے, حفظ کیا ہے, پھر یہ ہم تک پہنچا ہے. اور ہم بچے قرآن پاک نہیں پڑھیں, قرآن پاک کو اہمیت نہ دیں, صرف چوم کے رکھ دیں, یہ تو اچھی بات. ہماری آسانی کے لیے اتنا کچھ ہوا اور ہم قرآن پاک ہی نہیں پڑھ رہے. تو اس سیگمنٹ سے ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ اتنا کچھ قرآن پاک میں کیا گیا ہماری آسانی کے لیے, لہٰذا اب ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے تاکہ ہمیں ثواب ملے. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن, اور اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے, اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں آج ہم جس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ایک جانور ہے جسے ہم بچھڑا کہتے ہیں. اس جانور کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا, آئیے اس بارے میں سنتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا, اور موسیٰ کے پیچھے اس قوم نے اپنے زیورات سے ایک بے جان بچڑے کو معبود بنا لیا جس کی گائے جیسی آواز تھی. کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ بچڑا ان سے نہ کلام کرتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی ہدایت دیتا ہے. انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے. پیارے بچوں فرعون جب ہلاک ہوا تو بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی ملی اور وہ ایمان لے آئے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہوا آپ 40 رات کوہ طور نامی پہاڑ پر رکے اور پھر آپ کو توریت شریف دی جائے گی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر دیا. پیارے بچوں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا, جسے اس کی ماں نے پیدا ہوتے ہی ایک غار میں چھوڑ دیا تھا. بچپن میں اسے حضرت جبریل علیہ السلام اپنی انگلی سے دودھ پلاتے تھے, اس لیے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کو پہچانتا تھا. سامری اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتا تھا اور دوسروں کو بھی اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں میں لگا دیتا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ کے جانے کے بعد سامری نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے سونے اور چاندی کے زیور مانگے, اور پھر ان زیورات کو جمع کر کے اسے پگھلا کر ایک بچڑا بنا لیا. اور حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے نے جس جگہ قدم رکھا تھا اس جگہ کی مٹی اس کے پاس موجود تھی. اس نے جیسے ہی وہ مٹی سونے چاندی سے بنے ہوئے بچڑے کے منہ میں ڈالی تو وہ گائے کی طرح آواز نکالنے لگا. پیارے بچوں پھر سامری لوگوں سے کہنے لگا یہ بچڑا تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے. تو بہت سے لوگ سامری کی باتوں میں آ کر اور اس بچڑے کو بولتے دیکھ کر اس کی عبادت کرنے لگے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن بعد توریت لے کر واپس تشریف لائے تو آپ قوم کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر بہت ناراض ہوئے اور آپ نے اپنی قوم کو ڈانٹا. جو لوگ بچڑے کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کر رہے تھے ان میں سے کچھ لوگ قتل ہو گئے, اور باقی بچنے والوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی اے اللہ پاک تو انہیں معاف کر دے. تو اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرما کر باقی لوگوں کو معاف کر دیا. تو پیارے بچوں آج ہم نے بچڑے کے بارے میں سنا جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. جی تو پیارے بچوں ابھی آپ نے بچھڑے کے بارے میں سنا. جی ہاں قرآن پاک میں بچھڑے کا بھی تذکرہ ہے, ذکر ہے, اور وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک سامری جادوگر نے کیا کیا, اس نے لوگوں کو اس پہ لگا دیا تھا, عبادت پہ لگا دیا تھا بچھڑے کی. یاد رکھیں اس واقعے سے ہمیں ایک بات یہ سیکھنے کو ملی کہ عبادت صرف اور صرف اللہ پاک کی ہوتی ہے. صرف کس کی ہوتی ہے؟ ہاں, بچھڑے کی, دیوار کی, کسی بھی چیز کی عبادت کبھی بھی نہیں ہوتی ہے. تو جو بچھڑا آیا وہ کوئی سونے کا اس نے بچھڑا بنایا, سونے کا بچھڑا بول رہا ہے, لوگ حیران رہ گئے نا. تو کوئی ہمارے سامنے کیسے بھی کام کرتا رہے, سونے کا کچھ بنا کے وہ بولنے لگ جائے, چلنے لگ جائے, پھرنے لگ جائے, ہم نے اس کی بات پھر بھی نہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم کہیں گے مسلم ہیں, ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں. لیکن جو جانور ہوتے ہیں نا, جانور, ان کا خیال پھر بھی رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے.
خیال رکھنا الگ چیز ہے اور عبادت کرنا عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ پاک کی. لیکن جو جانور ہیں ان کی خدمت ہوگی, ان کو پیار کیا جائے گا, ان کا خیال رکھا جائے گا, ان کو پیاسا نہیں رکھا جائے گا. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے اعراب سیکھیں اور لگائیں. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے بورڈ پر 2 باکس نظر آ رہے ہیں. پہلے میں لکھا ہوا ہے الفاظ اور دوسرے میں لکھا ہے صحیح. دیکھیں کرنا کیا ہے اس میں, آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ لکھا ہوا ادھر آئے گا, ٹھیک ہے, اور اس میں ہو سکتا کسی ایک حرف پہ, ہو سکتا کسی 2 حرف پہ اعراب نہیں ہوں گے, اوپر یا نیچے, وہ آپ نے تلاش کرنا ہے. 2 بچے ہم سلیکٹ کریں گے, یہ ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے. تو یہاں سے کون آئے گا؟ یہاں سے آپ آ جائیں, آپ آ جائیے. اور یہاں سے ٹیم بی سے چلیں آپ آ جائیے. قرآن پاک پڑھا ہوا ہے نا ماشاء اللہ, کیونکہ آپ نے تو سکھانا ہے اعراب لگانا. اچھا یہ مائک بھی لے لیں, مائک بھی لے لیں, ٹھیک ہے. تو بچوں ماشاء اللہ آپ دونوں آ گئے ہیں, لیکن یہ ایک مقابلہ بھی ہے. ہاں آپ نے جلدی اعراب تلاش کرنے اور درست تلاش کرنے, غلطی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کے پیچھے آپ کی پوری ٹیم ہے. اگر آپ سے غلطی ہوئی, آپ ہارے, تو مطلب آپ کی پوری ٹیم ہار گئی. تو پھر ٹیم اے نے جیتنا ہے یا ٹیم بی نے جیتنا ہے؟ بی نے. آپ بھی بی کے ساتھ ہیں, ٹیم اے نے. اچھا چلیں ٹیم اے کے لیے پہلا لفظ کون سا ہے؟ بشرا. بشرا ٹیم اے کے لیے آپ نے پہلے غور سے دیکھنا ہے لفظ کون سا لکھا ہے, پھر میں جو پڑھ رہا ہوں اس کو بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ میں کون سا حرف پڑھ رہا ہوں. مائک لے لیجیے بیٹا, مائک دیجیے گا سیدھے ہاتھ سے. کیا ہے یہ؟ واو. یہ واو ہے. اوپر واو لگے گا. جی. واو دیکھ لیں. پیش سوری. نہیں یہ تو سوری ایک بتائیں, واو یا پیش؟ پیش. اچھا پیش ہے. یہ کہاں لگے گا؟ با کے اوپر. با کے اوپر. عربی میں با تا سا ہوتا ہے, بے تے سے نہیں ہوتا. چلیں دکھائیے گا صحیح جواب کیا ہے. کہہ رہے ہیں با کے اوپر پیش ہے. ہاں یہ با ہے اور اس کے اوپر پیش ہے. ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے. ٹیم بی کے لیے اگلا لفظ یعملون. ٹیم بی یعملون. ڈھونڈنا شروع کر دیں. ہاں فوراً اٹھا لیا. آپ صحیح طرح دکھائیں, ناظرین کو بھی دکھائیں نا. کیا ہے یہ؟ پیش. یہ پیش ہے. اور غور سے دیکھیں, اس کو دیکھیں. ہاں اب بتائیں. پیش. یہ پیش ہے. یہ کہہ رہے ہیں اس طرح پیش ہے. چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح جواب کیا ہے اور صحیح پیش کیا ہے. دکھائیے گا. یعملون لام کے اوپر پیش ہے. یہ تو ماشاءاللہ انہوں نے ٹھیک بتایا, لیکن دیکھیں پیش ایسے لگتا ہے. یہ جو ڈنڈی ہے نا پیش کی, یہ ڈنڈی نیچے ہوتی ہے. یہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ نیچے. اب بنا کے دکھائیں. ایسے نہیں, بالکل اسٹریٹ نہیں ہوتی. اس کو دیکھیں غور سے. جی سیکھ لیا. کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھ لیں غور سے. ابھی جو میں نے بات سمجھائی ہے پیش کیسے ہوتا ہے, اس کی ڈنڈی بالکل ایسے بالکل اسٹریٹ نہیں ہوتی, ہلکی سی ٹیڑھی ہوتی ہے, لیکن نیچے کی سائڈ پہ ہوتی ہے, یوں اوپر کی سائڈ پہ بھی نہیں ہوتی ہے. تو آدھا جواب درست مان لیتے ہیں اور آدھا غلط. نہیں کیوں پورا نہیں, آدھا پوائنٹ ملنا چاہیے نا بھائی. یہ تو بات ہی نہیں, آدھا غلط بتایا بھائی آپ. انہوں نے پیش کو ہی گھما دیا, لیکن ابھی آپ کو آدھا پوائنٹ. جی ٹیم اے کے لیے اگلا لفظ لجبریلا. جی ٹیم اے لجبریلا. کیا ہے یہ؟ زیر ہے. کہاں لگے گا؟ را کے نیچے. را کے نیچے. دکھائیے گا کیا جواب ہے. لجبریلا. جی ہاں را کے نیچے اعراب نہیں تھا, یا را کے نیچے زیر لگ گیا ہے. ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے. ٹیم بی کے لیے اگلا لفظ, کیا بات ہے, علی قلبی کا. علی قلبی کا. یا تو آسان آ رہے ہیں یا ماشاءاللہ بچے فاسٹ ہیں, محنت سے پڑھا ہے. کیا ہے یہ؟ زیر. بالکل ایسے لگتا ہے. کیسے لگتا ہے؟ ایسے. یہ بھی اسٹیٹ. ہاں دیکھیں, اس کو دیکھ کے بتائیں. ایسے. باقی یہ تھوڑا سا آپ نے ٹیڑھا کیا ہوا ہے یا سیدھا اسٹریٹ رکھا ہوا ہے؟ سیدھا رکھا ہوا ہے یا ٹیڑھا کیا ہوا ہے؟ ٹیڑھا کیا ہوا ہے. لگ تو نہیں رہا. دیکھ لیں اور اچھی طرح دیکھیں. ٹیڑھا ہے. چلیں اچھا دیکھتے ہیں بھائی. زیر ہے بھائی, دکھائیے گا. کہہ رہے ہیں زیر ہے. علی قلبی کا زیر ہے, لیکن دیکھیں بیٹا تھوڑا سا اور ٹیڑھا ہے. کر کے دکھائیں. ہاں تھوڑا ایسا لگے گا. بچوں آپ بھی سیکھ لیں,
زیر ایسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل جیسے لائن کھینچی ہوئی ہوتی ہے نا, اسے بالکل سیدھی لائن, ایسے زیر نہیں ہوتا, تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے. علی قلبک. جواب ماشاءاللہ ٹیم بی کا بھی درست ہو گیا ہے. ابھی آدھا نمبر نہیں کاٹا ہم نے ہے بھائی, آپ کی ٹیم کے ساتھ تعاون کیا ہے, کیونکہ آدھا تھوڑا صحیح تھا. جی ٹیم اے کے لیے اگلا لفظ بِإِذْنِ اللَّهِ. آسان آسان آ رہے ہیں اس بار تو, کمال ہو گیا. یہ کیا ہے؟ زیر, کہاں لگے گا؟ نون کے نیچے. نون. نون, ہاں واقعی نون کے نیچے اعراب نہیں ہے, دکھائیے گا. زیر ہے نون کے نیچے ہے. جی ہاں زیر ہے نون کے نیچے ہے. ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا. ٹیم بی کے لیے للمؤمنین. ہاں للمؤمنین. کیا ہو رہا ہے یہ؟ جی زیر, زیر ہے, کہاں لگے گا؟ نون کے نیچے. نون کے نیچے. دیکھ رہے ہیں اتنے سارے زیر آ رہے ہیں, زیر زبر زیر زبر. دیکھتے ہیں کیا ان کا جواب درست ہے. جی کیا ہے جواب؟ للمؤمنین. نون کے نیچے کہہ رہے تھے, جی ہاں نون کے نیچے اور زیر ہے. ٹیم بی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. چلیں ماشاء اللہ, دونوں اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. کیا بات ہے آپ کی, آپ نے بچوں کو اعراب لگانا سکھایا, اور پیارے بچوں آپ نے بھی سیکھا. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے اعراب کو سمجھ کر درست قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے ختم. اب ہم ملیں گے آپ سے اپنے اگلے پروگرام میں, اس کا انتظار کیجیے گا. اگر آپ مزید ہمارے پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ جائیے, لکھیے نور والی کتاب. انشاءاللہ آپ کے سامنے ایپیسوڈ آ جائیں گے, وہ بھی دیکھیں, دوسروں کو بھی شیئر کریں. اپنا خیال رکھیں. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.